عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک واقعہ جو میری والدہ ماجدہ سیدہ شمیمہ خاتون علیہ الرحمت والرضوان نور اللہ تعالی مرقدہا نے مجھے بچپن میں سنایا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اس واقعے کی روشنی میں اور اس سے کیا نچوڑ اور کیا تعلیم ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے درمیان رکھیں۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ابھی بچپن میں تھے، آپ کا بچپن تھا کہ آپ کے علم کا ذوق شوق بڑھا۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان، مجھے حصول علم کے لیے آگے جانا ہے، باہر جانا چاہتا ہوں میں۔ والدہ نے پہلے تو سمجھایا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ابھی اتنے زیادہ وسیع اور ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں۔ طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا سفر میں ہو سکتا ہے، لہٰذا بیٹا ابھی ذرا اور بڑے ہو جاؤ، تب تک یہیں پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن حصول علم کا ذوق ایسا تھا کہ والدہ کو بیٹے کی خواہش ماننی پڑی اور بردل ناخواستہ ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت غوث اعظم کو اجازت دی، دعاؤں سے نوازا، اور چلتے چلتے ماں نے، والدہ نے 40 اشرفیاں حضرت غوث اعظم کی صدری کا جو اندرونی حصہ تھا، اندر کے استر میں 40 اشرفیاں رکھ کر اسے سل دیا۔ اس طرح کی ظاہری طور پر اگر کوئی دیکھے یا حاصل کرنا چاہے تو اسے مل نہ سکے، کیونکہ قافلے میں چور ڈاکوؤں کا سامنا اکثر ہوا کرتا تھا۔ اور چلتے چلتے ان کی والدہ نے یہ تعلیم دی حضرت غوث اعظم کو کہ بیٹا کیسا بھی وقت دیکھنا پڑے زندگی میں، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، حق گو رہنا، حق پرست رہنا، حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ کیسا بھی وقت آ جائے بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ نے دعائیں دے کر انہیں روانہ کیا۔ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ صحرا میں کچھ آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس قافلے پر ڈاکوؤں نے لوٹ ڈالی، ان کی لوٹ پڑی۔ اب ڈاکو جو ہے سب کو تلاش کرنے لگے، جس کے پاس جو بھی تھا سب سے وہ لینے لگے، چھیننے لگے۔ ایک ڈاکو آیا اور اس نے حضرت غوث اعظم ابھی چونکہ بچے ہی تھے، سوچا کہ اس بچے کے کیا ہوگا، پوچھا ہے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضرت غوث اعظم کو اپنی ماں کا وہ قول یاد تھا، لہٰذا آپ نے فرما دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا تعجب میں پڑا، متحیر ہوا، اور وہ اپنے سردار کے پاس گیا اور سردار سے جا کر اس نے کہا کہ ایک بچہ ہے، میں نے ابھی اس کی تلاشی تو نہیں لی، لیکن اس سے پوچھا تو وہ پوچھنے پر بولتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا، حضرت غوث اعظم کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ اے بچے، میرے اس غلام نے بتایا کہ تمہارے پاس بھی کچھ اشرفیوں کی شکل میں کچھ مال ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو سردار نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نکلتے وقت جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے میری صدری کے اندرونی حصے میں، استر میں چھپا کر اسے رکھ دیا تھا،
کہ ظاہری طور پر اگر کوئی دیکھے یا ڈھونڈے تو اسے آسانی سے نہ مل سکے۔ اور جب واقعی میں ڈاکو کے سردار نے بولا کہ بھائی تلاشی لو، تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی میں وہ بچہ غوث اعظم کی شکل میں وہ بچہ حق بگو تھا، جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ 40 اشرفیاں نکلیں۔ اب وہ ڈاکو بڑا متحیر ہوا، انگشت بدندہ ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اور پھر اس نے ایک سوال کیا حضرت غوث اعظم سے کہ بیٹا تمہیں تو میرا یہ جو غلام ہے اسے کچھ شک بھی نہیں ہوا تھا تمہارے اوپر، اور اگر تم بول دیتے کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، اور اگر تم اس وقت جواب دے دیتے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تمہیں دیکھ کر بچہ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیتا، اور تمہارا جو مال ہے اشرفیوں کی شکل میں جو تمہارے پاس مال ہے وہ محفوظ رہتا تمہارے پاس۔ حضرت غوث اعظم کا جواب دیکھیے کتنا پیارا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ نکلتے وقت جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی اور تعلیم دی تھی کہ بیٹا زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے، کیسا بھی موڑ آ جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ غوث اعظم کی شکل میں اس چھوٹے سے بچے کی یہ بات اس ڈاکو کے سردار پر اور اس کے افراد پر اتنا زیادہ مؤثر ہوئی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے اس جرم سے توبہ کیا اور آگے سے سچائی کے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا اور قسم کھائی۔ تو اب بتائیے عزیزان ملت، یہ واقعہ غوث اعظم بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں کتنا اچھا درس دے جاتا ہے، کتنی اچھی نصیحت اس سے ہمیں ملتی ہے کہ زندگی میں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آن پڑے، ہمیں ہمیشہ سچائی کا سامنا کرنا چاہیے، سچ کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس واقعے کی روشنی میں ذرا ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، معائنہ کریں، اپنی زندگی سے پردہ ہٹائیں تو عزیزان ملت قدم قدم پر آج ہم سچ نہیں بلکہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے، دیکھیے حدیث ذل المومنین خیرہ کی روشنی میں ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بے شک ہمارے سامعین جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ہم انٹائر دا ورلڈ، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پورے عالم کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بچہ اپنے ماں باپ سے قدم قدم پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے سچ کے مقابلے جھوٹ زیادہ بولتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے اگر کبھی ہوم ورک نہیں ہوا تو وہ اس طرح کے جھوٹ نکال کر لاتا ہے کہ استاد کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا اپنے بڑوں سے قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے۔ عزیزان ملت، تو غوث اعظم کے اس واقعے سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب لاسانی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو، سچی بات بولو، سچ کہو۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اب ذرا حدیث کی طرف بھی ہم روشنی کریں۔ اللہ کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث کا ایک جز میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ٹکڑا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ اب ہم اس کا ٹکڑے میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی
سچائی کا ساتھ دو گے، سچے بنو گے تو نیک بنو گے، اور نیک بنو گے تو جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، جنت کا دروازہ تمہارے لیے واہ ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ اور آگے ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور بے شک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک صدیق اسے قرار دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت، لہٰذا ہر حال میں ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہماری زندگی بے شک کافی نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہے، قدم قدم پر ہمیں دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے سچ کی تعلیم دی ہے، قرآن شریف سے ہمیں سچ کی تعلیم ابھی میں نے آیت کریمہ کی شکل میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ نے جنہیں اپنا دوست قرار دیا ہے، اپنا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء کرام، بزرگان اعظام، انہوں نے بھی ہمیں سچ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو غوث اعظم کے اس واقعے سے بتانے کی کوشش کی۔ لہٰذا بڑا ہی پیارا شعر ہے، یہ شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتن، فتن سے مراد، فتن کا مطلب فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتن، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتن۔ املاک یعنی ملک کے بہت سارے ملک ہوں تو اسے املاک بولتے ہیں، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتن، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتن، شمشیر یعنی تلوار، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتن، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتن، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتن، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتن، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتن، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتن۔ تو عزیزان ملت، ہمیں ہر حال میں حق پرست ہونا چاہیے، حق گو ہونا چاہیے، حق کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اس مختصر سی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے۔ اب ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں مؤدبانہ عاجزانہ گزارش و التماس کریں گے کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے اور کس انداز سے؟ پہلے ہمیں خطاب کیا جا رہا ایمان والا کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان لا چکے ہیں تو ان سے اب ایمان کا مطالبہ نہیں، اب مطالبہ شروع ہوتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بہت ہی سلیس انداز میں تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ اپنے ہی سے پوچھیے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟
اللہ سے ڈرو یعنی نماز نہ پڑھو، اللہ سے ڈرو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ نہ دو، اللہ سے ڈرو استطاعت والے ہو حج کا ارادہ بھی نہ کرو، اللہ سے ڈرو محرمات شریعہ میں مبتلا ہو جاؤ، یہ ڈرنے کا مطلب نہیں، مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرو، صاحب استطاعت ہو حج کرو، اللہ سے ڈرو، محرمات و منہیات شریعہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، یعنی مختصر پورے اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، ایک ایک قانون کو مان لو، یہ ہے خدا سے ڈرنے کا مطلب۔ جو ڈرے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو خدا کو ناراض کرے۔ اب ڈرنے کا مطلب یہی ہوا ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ راضی ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہو، یہ ہوا ڈرنا۔ اب ڈرنے ہی کے دائرے میں سارا اسلام آ جاتا۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ سارا اسلام آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ سب خدا سے ڈرے، مگر ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہی سے تھا، اور پھر ڈرنے کی وجہ سے تقویٰ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، سارے اعمال پر ہم عمل پیرا بھی ہو گئے، دو چیزیں مل گئی، ایمان بھی ملا، نیک عمل بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جنت کی بہاروں کے لیے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے بس کافی ایمان اور عمل۔ یا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی ایمان و عمل سے۔ قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، لیکن جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ایمان و عمل سے جب سب کچھ منزلیں ہمیں مل جا رہی ہیں تو اب تیسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں قرآن ایک تیسری چیز بھی پیش کر رہا، اسی پر مطمئن نہ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ جب ایمان و عمل ہمارے پاس پہلے ہی سے ہے تو سچوں کی ضرورت کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا ایک بہت آسان جواب میں دوں گا جو عام فہم بھی ہو۔ وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، جتنے سچے تھے وہ سب کسی سچے سے وابستہ تھے۔ تو اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے کہ کوئی سچا اپنے اوپر مطمئن نہیں ہو رہا، کسی نہ کسی سچے کا دامن پکڑے ہوئے ہے۔ ہما شما کا کیا حال ہے؟
آپ کبھی پوچھئے عالم تصور میں سیدنا غوث پاک سے، حضور آپ کو سچوں کی کیا ضرورت؟ غریب نواز سے پوچھئے، حضور آپ کو کیا ضرورت؟ سچوں کے ساتھ ہونے کی. یہ پوری لائن جو ہے کسی سے بھی سوال کیجئے. مخدوم سمنانی سے پوچھئے آپ کو کیا ضرورت؟ مگر سب سچا، ہر سچا کسی نہ کسی سچے کے ساتھ لگا ہوا. اس سے تعلیم نہیں مل رہی. اس سچوں کا دامن تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو آخری ضرورت کیا ہے؟ جب ایمان و عمل سے ہم کو سب کچھ مل جاتا ہے تو یہ سچوں کا ساتھ اتنا ضروری کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب آپ کو پھیلاؤ تو بہت بہت بڑا مضمون سامنے آ جاتا ہے. مختصر سا کہ ٹھیک ہے، مغفرت کے لیے ایمان و عمل کافی ہے. مغفرت کے لیے ایمان و عمل کافی ہے. جنت کی بہاروں کے لیے ایمان و عمل کافی ہے. جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان و عمل کافی ہے. مگر ایمان و عمل کو بچانے کے لیے سچوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ایک دولت ہمیں ملی ہے تو اس کو بچانے کا بھی تو انتظام کرنا. بے شک. ایمان و عمل کو بچانے کے لیے ہمیں سچے کی ضرورت ہے. بہت مشہور واقعہ، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، مگر اتنا مشہور واقعہ جو سب سننے ہوئے ہیں. امام راضی آخری وقت ہے، نزاکت. شیطان آ گیا، انسان کا کھلا ہوا دشمن. اور ایسے نازک وقت میں وہ سوال کر بیٹھا، راضی بھید کے خدا کو تم کیسے مان گئے؟ امام راضی اسی حال میں جواب دیتے ہیں. شیطان اس جواب کو کمزور کرتا ہے، وہ پھر دوسرا جواب دیتے ہیں. مسلسل وہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ کاٹتا چلا جا رہا. بہت نازک مقام تھا ان کا، اور ایک ایسا وقت قریب آ گیا تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے، کوئی جواب نہ دے سکتے. ایسے وقت میں حضرت نجم الدین کبریٰ جو ان کے پیر و مرشد تھے، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا شاگرد جو ہے، میرا مرید اس وقت شیطان سے مناظرہ کر رہا. تو صوفیوں کی بات الگ ہوتی ہے، ان کا جواب کا انداز الگ ہوتا ہے. وہیں سے وہ اشارہ کرتے ہیں، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا میں خدا کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ جب یہ کہہ دیں کہ میں بلا دلیل، پھر کس کو کاٹیے گا؟ دلیل دو تو کاٹو نا. میں بلا دلیل مانتا ہوں. حضرت امام راضی نے یہی بات کہہ دی، شیطان بھاگ کھڑا ہوا. واقعہ تو مختصر ہے، اس کو تو آدمی کسی طرح سے بڑھا کر کے بیان کر سکتا، مگر اس سے ایک سبق تو ملا نا کہ امام راضی جیسے علم و فن کے بہرے بے قرار ہوگی،
ضرورت ہے سچے کی، ایمان سیکھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں۔ ایمان و عمل کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، علوم کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ضرورت نہیں ہے، مگر ایمان و عمل کو بچانے کے لیے امام راضی جیسے علم و فن کے بحر بیکرا کو بھی نجم الدین کبریٰ کی ضرورت ہے۔ یہی سلسلہ لگا ہوا بزرگان دین میں، جتنے سچوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے وہ کسی سچے کے پیچھے لگا ہوا۔ آج تو یہ بھی بہت مشکل ہے، دیکھیے کتنی اچھی تعلیم دی رہی ہے، یہ نہیں کہا سچ کے پیچھے لگ جاؤ، سچ کے پیچھے نہیں، سچے کے پیچھے لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ پتہ لگانا سچ کیا ہے، اس کے لیے بھی سچے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ سے بڑے بڑے عقلاء فضلاء، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے منطقی، ان کے اندر اختلاف کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کی عقل بھی حق کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، یہ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، عقل کافی نہیں ہے، ورنہ عقلاء کے اندر اختلاف ہی کیوں پیدا ہوتا؟ سچ اگر ہم کہیں تم سچ کے پیچھے چلو تو پہلے تم کو سمجھنا پڑے گا سچ کیا ہے۔ کیسے سمجھو گے؟ اپنے دماغ سے یا کسی کے دماغ سے؟ اب جو سمجھا دے اسی کو آپ نے سچ سمجھ لیا۔ اسی لیے پوری دنیا میں فتنہ ہے، پوری دنیا فساد ہے، کتنے جھوٹے ہیں جو اپنی بات کو سچ کہہ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کا معیار کیا ہو؟ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم سچ سمجھیں؟ تو اس کا بھی معیار یہی ہے کہ تم سچ کو مت ڈھونڈو، سچے کو ڈھونڈو۔ سچ کو دماغ سے سمجھنا ہوگا اور سچے کو نگاہوں سے دیکھنا۔ ہمیں اپنا دماغ نہیں خرچ کرنا، بس سچوں کو پا جاؤ، سچوں کو دیکھ لو اور ان کے پیچھے چلو۔ اس لیے قرآن کہہ رہے دینا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستہ کیا ہے؟ وہی جس انعام والے چلے۔ وہ بھی کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بالکل وضاحت کر دی۔ نبیین کا راستہ سیدھا ہے، شہداء کا راستہ سیدھا ہے، صالحین کا راستہ سیدھا ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا ہے۔ ان کے راستے پر چلو، نظر چلنے والے پر رہو۔ اب ان کے پیچھے جب چلو گے، یقیناً جس راستے پر چل کر وہ آخری منزل تک پہنچے، اس راستے پر جب تم چلو گے تو کیوں نہیں پہنچو گے؟ راستہ تو وہی ہے۔ تمہیں آسانی کیا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچنا ہے، بس چلنے والے کو دیکھنا کہ چلنے والا کدھر چل رہا ہے۔ تمہیں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جب اس کے پیچھے چلو تو نہ نظر اس سے ہٹاؤ نہ قدم روکو، چلتے رہو، قدم چلاتے رہو، نظر جمائے رکھو۔ یہ اگلے کے ساتھ نظر جمائے رکھو، قدم چلاتے رہو، منزل تک تم پہنچ جاؤ، کوئی آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اسلام بھی ایسا دین ہے جو سارے مسلمانوں کا دین ہے، جاہلوں کا بھی دین ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دین ہے، عاقلوں کا بھی دین ہے، اور بیچارے سیدھے سادے نادانوں کا بھی دین ہے۔ تو اس کو ایسے اصول دیے ہیں کہ جس پر سب عمل کرے۔ کسی سچے کے پیچھے چلنا، جاہل بھی چل سکتا ہے، نادان بھی چل سکتا ہے،
پڑھا لکھا بھی چل سکتا ہے، اور کسی سچائی کو سمجھنا یہ جاہل کے بس کی بات نہیں۔ تو اسی لیے پیچھے چلانے والا راستہ اسلام نے کیا کہ تم پیچھے چلتے جاؤ۔ اب آپ سمجھ لیں، اس کو ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، کیا کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ ہم اگر ان سے کہیں گے یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، ادھر رائٹ ہو جانا، پھر ادھر سے لیفٹ ہو جانا، پھر سیدھے چلنا، پھر ادھر چلنا ادھر چلنا، سب کچھ سکھا دیا۔ ہمارے سکھانے میں کوئی کمی نہیں، مگر وہ جا کے آگے بھول گئے، یہاں رائٹ چلنا تو ادھر لیفٹ ہو گئے، تو وہ گھومتے رہیں گے پھرتے رہیں گے، منزل تک نہیں پہنچے گی۔ یہ تو کسی سمجھدار کو آپ سمجھاؤ تو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے گا، مگر ایک نادان کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ کہ ہم نے آسان طریقہ نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، جہاں تم جانا چاہتے ہو نا وہ فلاں شخص بھی وہیں جا رہا ہے، اسی کے پیچھے چلے جاؤ۔ نہ ہم نے رائٹ بتایا، نہ لیفٹ بتایا، نہ آگے بتایا، نہ پیچھے بتایا، اسی کے پیچھے چلے جاؤ، وہ جا رہا وہیں جا رہا۔ اب یہ صاحب اس کے پیچھے چلے، ایک صاحب آ رہا کہ ہمیں بھی جانا، تو کہا تم اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ تیسرا شخص آیا، ہمیں کس کے پیچھے؟ کہا تم اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ ایک کو دوسرے کے پیچھے ہم لگاتے رہے، اور نصیحت یہ کہ اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے اور چلنے سے قدم رکنے نہ پائے۔ بس اس کو سمجھ لو، پہلے وہ پہنچے گا، اس کے پیچھے والا پھر پہنچے گا، تیسرے نمبر والا اس کے پیچھے پہنچ جائے گا، سب منزل تک پہنچ جائیں گے خیریت سے۔ نہ اپنے دماغ پر زور دینا ہے، نہ کسی فلسفی کے چکر میں پڑنا، سیدھے سیدھے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ بس یہی ہے، اتنا خیال رکھنا ضرور، جس کے پیچھے جاؤ پہلے سمجھ لو وہ بھی کسی کے پیچھے ہے۔ اگر تم کسی ایسے کے پیچھے پڑ گئے جس کے آگے کوئی نہیں، تو آگے والا بھی گمراہ ہو جائے گا، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھ لینا پڑا تھا کہ اس کے آگے بھی کوئی ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے چلو۔ اس طرح سے کتنا آسان راستہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تمہاری زندگی سچوں کی زندگی ہو، تمہارا لباس، تمہارا کردار، تمہارا سب سچوں کے مطابق ہو۔ تمہیں کوئی بھی دیکھے تو سمجھے کوئی سچا آ رہا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان کے راستے پر جن پر اس کا انعام ہے، اور وہ ہے سچوں کا راستہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، یہ حضرت کے جو یہ گرہ قدر افکار و نظریات حضرت نے ہمارے درمیان پیش فرمائے، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی میں اتار کر عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آخرت کو بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ انشاءاللہ کل کے بعد دوبارہ ہم پرسوں کا جو وقت ہے، ڈے آفٹر ٹمارو، انشاءاللہ دوبارہ ہم کچھ نئے افکار و نظریات کے ساتھ اسی وقت پر آپ کے درمیان، آپ کے مابین ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور کل جمعہ ہے، لہٰذا ابھی ہمارے اس پوری دنیا میں ایک مہلک بیماری کے چلتے جو احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرنے کے بارے میں قدم قدم پر سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لہٰذا جمعہ کے لیے حضرت نے بھی فرمایا کہ کم از کم 3 افراد اگر ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک
جمعہ قائم ہو جائے گا، لہٰذا کم از کم افراد مسجد میں جا کر جمعہ ادا کریں، اور باقی کے حضرات ظہر کی شکل میں اپنے گھر پر جماعت، جتنے افراد خانہ میں جتنے مرد حضرات ہیں آپ کے گھروں میں آپ زیادہ سے زیادہ جماعت سے نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں، اور پورا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔